إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. معزز و محترم حاضرین جمعہ، دینی و اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، عزیز ماں اور بہن، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع اور ٹاپک اس وقت کا کرنٹ ایشو ہے. وہ سیزن اور وہ موسم جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں اور جس کا غلہ اور شکوہ ہر انسان کی زبانی سننے کو مل سکتا ہے. میرے بھائیوں، ایک وقت وہ تھا جب دسمبر اور جنوری کا مہینہ تھا، ہم نہانے کے لیے پانی کو گیزر سے گرم کیا کرتے تھے، اور ایک وقت اب وہ چل رہا ہے مئی کا مہینہ کہ جس سے ٹنکی سے پانی آٹومیٹک گرم آ رہا ہے. کھولتا ہوا پانی اسے گرم کرنے کی ضرورت نہیں. ایک وقت وہ تھا جنوری کا جب ہم سخت ٹھٹوڑنے والی سردی سے بچنے کے لیے گھروں میں ہیٹر وغیرہ اور سگڑی وغیرہ کا استعمال کیا کرتے تھے، اور آج مئی کا وہ مہینہ ہے کہ اب ہم گرمی کی شدت، گرمی کی سختی سے بچنے کے لیے سائے کی تلاش میں پھرتے ہیں، اور جتنی جلدی ہو سکے گھر کی طرف آنا پسند کرتے ہیں. گھر میں آنے کے بعد بھی پنکھا، کولر اور اے سی کی تلاش میں جٹ جاتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ دنوں کا بدلنا اور ایک موسم کے بعد دوسرے موسم کا آنا، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت، اس کی عظمت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے، جس نشانی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا: ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. لوگوں، اس زمین اور آسمان کی پیدائش کے اندر اور دنوں اور رات کے آنے جانے کے اندر نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہے، جو جینیس ہیں، سوچنے سمجھنے کی طاقت رکھتے ہیں. یہ موسموں کا آنا اور بدلنا اور تبدیل ہونا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اللہ اگر چاہتا تو صرف ایک موسم رکھ دیتا. یہ اللہ رب العالمین کے پاور میں تھا. اللہ کسی چیز، اس کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن اور محال نہیں ہے. اللہ چاہتا تو ایک موسم رکھ دیتا. یہ بار بار موسم کا بدلنا اور چینج ہونا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت ہے، اور اس کے اندر بھی اللہ کی بہت ساری حکمتیں ہیں جہاں تک ہماری عقلیں نہیں پہنچ سکتی. ہم صرف ظاہری اعتبار سے فیصلہ لگاتے ہیں اور حکم لگاتے ہیں اور گلے شکوے کرتے ہیں ہر انسان کی زبان کے اوپر. یہ بات ہے کہ آج 45 ڈگری پارا ہے اور آج 47 ڈگری پارا ہے. بھائی، اس پارے کے پیچھے کیا حکمت ہے وہ اس کائنات کو بنانے والے کو پتہ ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے. یہ سسٹمیٹک کائنات
یہ ویل مینجڈ، ویل بیلنسڈ کائنات، یہ موسموں کی تبدیل کے بغیر اس کا توازن قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ کائنات بغیر موسموں کی تبدیلی کے صحیح ڈھنگ سے کام نہیں کر سکتی۔ وہ احکم الحاکمین، وہ اس کائنات کو بنانے والا جانتا ہے کہ کون سا موسم کب کس وقت کتنا بہتر ہے، کتنا اچھا ہے ہمارے حق میں۔ ہم انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتے اور اللہ کی قدرت کا مکمل احاطہ نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، سردی کا موسم، گرمی کا موسم، برسات، پتجھڑ، خزاں، بہار، یہ سال کے مختلف موسم ہیں۔ سائنس ان کے بارے میں مختلف باتیں کہتی ہے۔ سائنس کا تجزیہ الگ ہوتا ہے۔ سائنس ظاہری حالات کو دیکھ کر فیصلہ لگاتی ہے کہ سورج فلاں خلا سے فلاں خلا تک پہنچ گیا۔ ناسا کی رپورٹ الگ ہے اگلے چند دنوں کے لیے کہ فلاں چیزیں فلاں شہر میں ہونے والی ہے۔ سائنس اپنے ظاہر کے اعتبار سے فیصلہ کرتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا فیصلہ یہ غیبیات پر مشتمل ہے، یہ غیب کا پابند ہے، اور بحیثیت مسلمان ہمیں اللہ رب العالمین کے غیبی احکام کا پابند ہونا چاہیے۔ سائنس کہتی ہے کچھ بھی کہتی رہے، اس گرمی کی کوئی بھی ریزن، کوئی بھی سبب بیان کرتی رہے، لیکن ہمیں گرمی کا وہی سبب ماننا ہے، وہی ریزن ماننا ہے جو ہمارے اسلام نے ہمیں بیان کیا ہے۔ سائنس اس گرمی کے بارے میں ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، کیا ریزن بیان کرتا ہے، اور اس گرمی کے تعلق سے ہمارا اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے، کیا مسائل بیان کرتا ہے جن کو ایک مسلمان کو جاننا چاہیے تاکہ ان کو جان کر اپنی زندگی کو انہی کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے۔ میرے بھائیوں، سائنس جو بھی کہتی ہے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے۔ ہمارا اسلام کہتا ہے، ہماری شریعت اس گرمی کا ریزن بیان کرتے ہوئے بیان فرماتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، اشتکت النار الی ربها فقالت، جہنم کو جب اللہ رب العالمین نے پیدا کیا تو جہنم نے شکایت کی اپنے رب سے، اے میرے رب، اکل بعضی بعضا، میرے اندر گرمی اتنی زیادہ ہے کہ میرا بعض حصے کو کھائے جا رہا ہے، میں خود اپنی اس گرمی سے پریشان ہوں۔ فَأَذِنَ لَهُ بِنَفْسَيْنِ، تو اللہ رب العالمین نے جہنم کو اجازت دی دو سانس لینے کی، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک سانس لینا ہے گرمی کے اندر سانس کو چھوڑنا ہے، اور ایک سانس اندر کھینچنا ہے سردی کے اندر۔ تو گرمی کے اندر جب جہنم اپنی سانس کو چھوڑتی ہے تو دنیا جھلسنے لگتی ہے، یہ چلچلاتی دھوپ جو انسان کے جسم کو جلا ڈالتی ہے، جھلسا ڈالتی ہے، اور یہ گرمی کی تمازت اور شدت اسی جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ اور سردی جو آتی ہے، سردی اس وقت آتی ہے جب جہنم سانس کو اپنے اندر دوبارہ کھینچتی ہے، اور کڑکا دینے والی سردی، انسان کو پریشان کر دینے والی سردی، اس کا تعلق بھی جہنم سے ہے، اس کے تار بھی جہنم سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ گرمی اور سردی کا ریزن ہمارا اسلام ہمیں بیان کرتا ہے۔ ایک اور روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة، جب گرمی سخت ہو جائے، گرمی شدت کو پہنچ جائے تو نماز کو ٹھنڈی کیا کرو۔ شروع وقت میں صحابہ کرام زوال کے بعد ہی ظہر کی نماز ادا کر لیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، گرمی سخت ہو جائے تو زوال کے بعد اول وقت پر ظہر کی نماز مت پڑھو، بلکہ کچھ گرمی کی شدت کم ہو جانے کے بعد ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، کیونکہ یہ گرمی کی سختی اور شدت جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ جہنم جب سانس لیتی ہے تو دنیا کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے اور گرمی شدت پکڑتی ہے۔ میں نصیحت کروں گا اپنے نوجوان لوگوں سے، نوجوان نسل جو ہمیشہ شریعت کے احکامات کو اپنی عقل پر تولنے کی کوشش کرتے ہیں،
شریعت کے اندر لوجک ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اور شریعت کے وہ احکامات جو سائنس کے مطابق ہو ان کو مان لیتے ہیں، اور سائنس اور عقل میں نہ آتے ہوں ان کا انکار کر ڈالتے ہیں۔ ایسا کرنے سے وہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ شریعت نام ہے اس چیز کا کہ آپ عقل کو اس کے تابع کر دو، عقل کو اس کے سامنے جھکا دو، اگرچہ عقل میں بات آئے نہ آئے۔ اسلام نے کہہ دیا، رب نے فرما دیا، کتاب و سنت کے اندر وارد ہو گیا، وہی آخری لکیر ہے، اور اس سے بڑھ کر انسان اپنی عقل دوڑا نہیں سکتا۔ کسی کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ وہ شریعت کے احکامات کو سائنس پر تولتا ہے، سائنس کے ترازو پر کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے، سائنس نہیں مانتی تو نہیں مانتا، وہ اپنے اسلام کی خیر بنائے، وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چلچلاتی دھوپ، یہ جھلسا دینے والی گرمی، ہمیں اسلام بتاتا ہے اس کا تعلق جہنم سے ہے۔ اس گرمی کو دیکھ کر جہنم کی یاد آنی چاہیے۔ جہنم کی گرمی کیسی ہوگی، قیامت کی گرمی کیسی ہوگی، اس گرمی کو دیکھ کر اس گرمی کا تصور ذہن میں آنا چاہیے اور اس کی تیاری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس پر میں خطبے کے اخیر میں بات کروں گا۔ گرمی کے تعلق سے بہت سارے احکامات، بہت ساری تعلیمات ہمیں اسلام دیتا ہے۔ اس گرمی کو دیکھ کر اللہ کی بہت سی نعمتوں کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، بہت سی نعمتوں کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے جو گرمی سے پہلے ہمیں پتہ نہیں ہوتی، گرمی کے موسم سے پہلے پتہ نہیں ہوتی ہمیں، لیکن جیسے ہی گرمی آتی ہے اللہ کی کتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہے، انسان غور کرے تب پتہ چلتا ہے اہمیت کا۔ گرمی آنے کے بعد اللہ کی ایک نعمت سایہ، اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سایہ کتنی بڑی اہمیت ہے، اور سایہ اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ نے احسان جتایا ہے قرآن مجید کے اندر کہ لوگو أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلِّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، کیا تم نے دیکھا نہیں اپنے رب کی نعمت کو کہ اس نے کس طرح سے سائے کو تمہارے لیے پھیلا دیا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو یہ سایہ نہ آتا، ہمیشہ سورج ہی سورج رہتا، کیا کر لیتے تم، کیا کر لیتے؟ میرے بھائیوں، ایک مزدور مزدوری کر کر کے تھک جاتا ہے، کس طرح سے وہ درخت کو ڈھونڈتا ہے ٹھنڈا سایہ مل جائے۔ ایک میکینک کس طرح سے دھوپ، چلچلاتی دھوپ میں کام کرتے کرتے پسینے سے شرابور، ایک کسان کھیت میں ہل جوتتے جوتتے پسینے سے شرابور، کس چیز کی اہمیت کو سمجھتا ہے کہ کہیں درخت کے نیچے کوئی سایہ مل جائے، ٹھنڈا سایہ، اس میں آرام کر لوں اور یہ سایہ مجھے گرمی کی شدت سے بچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس بن حازم رضی اللہ عنہ اس سائے کی اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کے بعد بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا قاعد فی الشمس، اللہ کے رسول نے مجھے دیکھا کہ میں دھوپ کے اندر بیٹھا ہوا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور کہا تحول الی الظل فانہ مبارک، تم دھوپ سے سائے کی طرف چلے جاؤ، منتقل ہو جاؤ، کیونکہ سایہ یہ برکت والی چیز ہے، یہ اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی برکت کی چیز ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، فٹکار کی ہے ان لوگوں پر جو سایہ دار جگہوں پر گندگی پھیلاتے ہیں، جو سایہ دار جگہوں پر پیشاب کرتے ہیں، کوڑا کرکٹ ڈالتے ہیں۔ اور دیکھ لیجیے آج کتنی گندگیاں ہمارے یہاں مکرانے میں ایسے درختوں پر ہوتی ہیں جو گھنے ہوتے ہیں، جن کا سایہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا الملاعن الثلاث، تین لعنت والی چیزوں سے بچو، جن چیزوں کی وجہ سے لوگوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ البزار فی مواعد الرجال، کہ انسان وہ سایہ والی جگہ ہے جہاں انسان آتے ہیں، مسافر آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، وہاں انسان پیشاب کرے، گندگی پھیلائے، کوڑا کرکٹ ڈالے۔ وقاعت الطریق، اور عام راستے جہاں لوگوں کا گزر بسر ہوتا ہے وہاں ان راستوں کو انسان گندا کر دے، اپنے گھر کی سارا کوڑا کرکٹ وہاں لا کر جمع کر دے۔ اور اسی طرح سے وذل
وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، اور ایسے سائے والی جگہ جہاں انسان بیٹھتا ہے وہاں گندگی پھیلانا، اللہ کے رسول نے کہا یہ لعنت کا سبب ہے، انسان پر لعنت برستی ہے، لعنت برستی ہے۔ میرے بھائیوں، ایسی جگہوں پر گندگی پھیلانے سے بچنا چاہیے، اور سایہ بھی اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے جب گرمی میں پتہ چلتا ہے انسان کو اس کی اہمیت۔ دوسری بڑی نعمت جس کے بارے میں میرے پاس الفاظ نہیں کہ اس کی اہمیت کو کیسے بیان کروں، اس گرمی کے اندر ٹھنڈے میٹھے پانی کی اہمیت کون جان سکتا ہے؟ ٹھنڈے میٹھے پانی کی اہمیت۔ ایک کسان جب اپنے کھیت میں ہل جوتتا تھک جائے، ایک مزدور کام کرتے کرتے تھک جائے، کون سی چیز اس کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے؟ وہ سب کچھ اس کے لیے قربان کرنا پسند کرتا ہے، وہ ٹھنڈا میٹھا پانی ہوتا ہے۔ وہ میسر آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ ساری تھکان، ساری گرمی اس کی اتر گئی۔ اور دیکھ لیجئے آپ، انسان اس گرمی میں کس چیز کی خواہش رکھتا ہے، کون سی چیز کی تمنا کرتا ہے سب سے زیادہ گھر میں جاتے ہی کس چیز کی خواہش کرتا ہے؟ بھوک لگی بھی ہو تب بھی کھانے سے پہلے پانی کی پیاس اور پانی کی جو شدت جو اسے محسوس ہوئی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ پانی بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، انسان کو احساس ہوتا ہے ان گرمی کے دنوں میں۔ اور یہ پانی کی نعمت، اس کا احساس صرف غریبوں کو نہیں ہے، مزدوروں کو نہیں ہے، یتیموں کو، بیواؤں کو نہیں ہے، مالداروں کو بھی اس گرمی میں اس کا احساس ہوتا ہے کہ جن کے گھروں میں مشینیں ہیں، ٹیوب ویل ہے، سارا پانی کا انتظام موجود ہے، لیکن گرمی کی شدت جیسے ہی بڑھی، سارے کائنات کا نظام درہم برہم ہونے لگا اور لائٹیں جانے لگی، ٹنکی میں پانی کہاں سے چڑھے گا، نہائیں گے کیسے؟ تب پتہ چلتا ہے پانی کی اہمیت کتنی بڑی ہے اور پانی کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ ویسے تو انسان پانی کو برباد کرتا ہے اور پانی کو ایسے ہی گھنٹوں چھوڑ دیتا ہے، اس کی قدر و قیمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھاتے ہوئے بیان فرمائی، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ نعمتیں جن کے بارے میں اللہ تم سے سب سے زیادہ پوچھے گا، سوال کرے گا، ان میں سے ایک صحت مند جسم اور میٹھا ٹھنڈا پانی۔ اللہ پوچھے گا صحت مند جسم دیا تھا، کیا کیا تم نے؟ ٹھنڈا پانی پینے کے لیے دیا تھا، کیا کیا تم نے؟ اور کس طرح سے اس نعمت کا شکریہ ادا کیا؟ ٹھنڈا پانی یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اس کی اہمیت کو آپ کے سامنے بیان کروں کہ کس طرح سے اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے ہمیں ٹھنڈا پانی دے کر۔ پوچھو اس غریب کے بچے سے جس کے پاس گھڑا مٹکا نہیں ہے اس گرمی میں، پوچھو اس غریب سے، اس یتیم سے، اس بیوہ سے جو بیوہ اپنے بچوں کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام نہیں کر پا رہی ہے، پوچھو اس سے کہ جس کے پاس فریج نہیں ہے کہ کس طرح سے وہ ٹھنڈے پانی کے لیے بلبلاتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، اسے پتہ ہے ٹھنڈے پانی کی اہمیت۔ اللہ نے ہمیں آسانی سے ادا کر دیا، ہمیں پتہ نہیں ہے میرے بھائیوں اس ٹھنڈے پانی کی اہمیت۔ ٹھنڈے پانی کی نعمت کا اندازہ انہیں ہوتا ہے جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہوتی ہے۔ اس نعمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پر بھی اللہ کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے، اور جتنی شکر گزاری کی جائے اتنی کم ہے۔ اسی طرح سے گرمی کے تعلق سے میرے بھائیوں بہت سارے مسائل اور احکامات اور مسائل اللہ تعالیٰ ہمیں بیان کرتا ہے، ہماری شریعت ہمیں بیان کرتی ہے۔ گرمی کے اندر انسان کو اپنی فکر نہیں ہونی چاہیے، جانور اور پرندے جو اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی ہمیشہ بندگی کرتے ہیں، ان کا بھی سوچنا چاہیے، ان کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ یہ پرندے ان کو بھی گرمی ستا رہی ہے، یہ جانور ان کو بھی یہ گرمی ستا رہی ہے، انسان ان پر ظلم نہ کرے۔ بہت سارے لوگ جنہیں علم نہیں ہوتا، جو جاہل قسم کے ہوتے ہیں، جو جانوروں کے ذریعہ روزی روٹی حاصل کرتے ہیں، کس طرح سے ان گرمی میں اپنے جانوروں کو پریشان کرتے ہیں،
اس چلچلاتی دھوپ میں انہیں کس طرح سے ستاتے ہیں۔ انہیں سمجھنا چاہیے بے زبان مخلوق ہے، اگر ان کی بد دعا لگ گئی تو سب کچھ برباد ہو جائے گا، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ ہمیں جس طرح اپنے کھانے کی فکر ہونی چاہیے، پرندوں کے پینے کا بھی انتظام کرنا چاہیے۔ چھت کے اوپر بیچارے پرندے آتے ہیں، ان کے لیے بھی پانی پینے کا انتظام کرنا چاہیے، اور بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک زانیہ اور فاحشہ عورت جو زنا اور بدکاری میں مبتلا تھی، اللہ تعالیٰ نے صرف اس کو اس وجہ سے بخش دیا اور جنت کے اندر داخلہ دے دیا کہ سخت چلچلاتی دھوپ میں کتے کو دیکھتی ہے جو ہانپ رہا ہے، پیاس کی شدت سے ہانپ رہا ہے، اس کے منہ سے اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے، اسے اس کی یہ پریشانی دیکھی نہیں گئی اور اس نے کنویں سے پانی نکال کر اس کو پلا دیا۔ اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا اور اسے جنت کے اندر داخلہ دے دیا۔ بہت بڑی نیکی میرے بھائی، بہت بڑی نیکی ہے۔ جانوروں کا بھی خیال کرنے کی ضرورت ہے اس گرمی کے اندر۔ اور دوسری تعلیم، ہمیں اپنے مزدوروں کا بھی خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ جس کے ہاں بھی مزدور کام کرتے ہیں ان کو ستائے نہیں، پریشان نہ کرے۔ ہمارے ہاں اکثر بد دعا لوگوں کو لگی ہے مزدوروں کی، مزدوروں کے پیسے کھا جانا۔ باڑے میں کام کرنے والے بیچارے سخت گرمی میں کام کرتے ہیں اور سخت چلچلاتی دھوپ کے اندر بیٹھ کر کام کرتے ہیں، ان کو وقت پر ان کی محنت اور اجرت نہ دینا، ان کو ستانا اور ان کے لیے اچھا گرمی سے بچنے کا انتظام نہ کرنا، اس کی بد دعا لگتی ہے۔ مزدوروں کے ساتھ ہمیشہ خیر خواہی کا معاملہ کرنا چاہیے، انہیں نوکر سمجھ کر انہیں ان کے ساتھ جانوروں کا جیسا ثبوت نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، آپ لوگ مزدوروں کی مزدوری دے دیا کرو یہاں تک کہ اس کا پسینہ سوکھ جائے۔ پسینہ سوکھنے سے پہلے ہی مزدور کی مزدوری دے دینی چاہیے۔ یہاں پر تو مزدور کی مزدوری دینے کی کیا بات، بیچارے کو تنگ کر کے رکھ دیتے ہیں، پریشان کر کے رکھ دیتے ہیں۔ جو مزدور بیچارہ صبح سے شام تک کام کر کے 500-700 روپے لے جا کر اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرنے والا ہوتا ہے، اس پر اس قدر ظلم بتانے والے بتاتے ہیں، شیخ صاحب ہمارے اتنے 5000 روپے باقی ہے، نہیں دے رہا ہے، میں کیا کروں، میرا بچہ بیمار ہے، میرے پاس دوا کے پیسے نہیں، کوئی ادھار دینے والا نہیں ہے، میرے پیسے اس سے دلا دو، میری مزدوری کی ہوئی محنت کی کمائی۔ اور انسان، مالدار انسان، اس کا سیٹ اپنے سارے شوق پورے کر رہا ہے اور ساری چیزیں خرید رہا ہے، لیکن اس مزدور کو مزدوری دینے کا اس کو کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اس کی بد دعا لگتی ہے اور بد دعا سے انسان کی دنیا برباد ہو جاتی ہے۔ مزدوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ہمارا اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ اسی طرح سے گرمی کے تعلق سے جو گراؤنڈ لیول پر اور پریکٹیکل لائف میں جو چیز دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے بارے میں نشاندہی کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ گرمی کا زمانہ ہے اور لوگ گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے بیچارے جن کے پاس کچھ نہیں ہیں وہ، اور رات میں بھی ابھی لائٹیں جا رہی ہیں، مالدار لوگ بھی، پیسے والے بھی، غریب بھی، سب رات میں سونے کے لیے چھت پر سوتے ہیں تاکہ رات میں تھوڑا آرام مل جائے اور نیند پوری ہو جائے۔ لوگ چھتوں پر سوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھت پر سونے کے بارے میں بھی تعلیم دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس چھت پر سونے سے جس کی چار دیواری نہ کی گئی ہو، جس کے چار دیواری نہ ہو سکتا ہے انسان نیند میں چلنے لگے، نیند میں اٹھ کر چلنے لگے اور گر جائے اور زخمی ہو جائے یا اس کی موت ہی ہو جائے۔ اور بہت سارے واقعات ایسے سننے میں آتے ہیں، رات میں گرمی سے بچنے کے لیے پورے گھر والے سو رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے یا کبھی کبھی نوجوان بھی ہوتے ہیں جنہیں رات میں چلنے کی عادت ہوتی ہے، وہ گر جاتے ہیں اور انتقال تک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے دوسری نصیحت جو اہم ہے، رات میں گھروں کی چھتوں پر سونے والے جو دوسروں کے گھروں میں جھانک جھانک کر دیکھتے ہیں اور نظر لگاتے ہیں کہ کون کون سو رہا ہے، اس گھر کی بہن بیٹیاں بیویاں سو رہی، غریب لوگ ہیں، پنکھا نہیں ہے، کولر نہیں ہے، بیچارے اوپر سوتے ہیں کہ گرمی کی شدت سے بچ جائیں، لیکن کچھ نوجوان جو شریر قسم کے ہوتے ہیں جا کر دیکھتے اور جھانکتے ہیں۔
یہ بڑی ہی اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے، اور دیکھنے کے بعد ان کی فوٹو اور ویڈیو بھی بناتے ہیں، استغفر اللہ، پھر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اللہ کے عذاب سے بچے، اللہ کے عذاب سے بچے۔ اور یہ تو سوچے کہ کوئی تمہاری بہن بیٹیوں کے ساتھ ایسا کرے، تمہیں کیسا لگے گا؟ یہ راتوں میں سونے والے اور دوسروں کے گھر میں جھانکنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اطلع علی بیوت غیرہم، جو دوسروں کے گھروں میں جھانکتا ہے، جھانک کر دیکھتا ہے، اس گھر والوں کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کی آنکھیں ہی پھوڑ دے، آنکھیں پھوڑ دے وہ، تو ان کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، ان کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اسلام نے، شریعت نے یاد دی ہے ان کی آنکھیں پھوڑ دی جائے، اور دھڑلے سے لوگ شوقیہ شوق میں اور انٹرٹینمنٹ کے لیے، مزے اڑانے کے لیے گھروں میں جھانک جھانک کر دیکھتے ہیں، دوسروں کی بہن بیٹیوں پر گندی نظر رکھتے ہیں۔ اللہ کا عذاب جو گرمی کی شدت میں تمہارے اوپر دنیا میں آیا ہوا ہے، کل قیامت کے عذاب سے کیسے بچ پاؤ گے؟ جہنم کے عذاب سے کیسے بچ پاؤ گے؟ اللہ کے اس عذاب سے دنیا میں بھگت رہے ہو اور ایسے ایسے گناہ کے کام کر رہے ہو کہ اللہ تمہیں جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ ایسا آدمی ہوشیار ہو جائے، خبردار ہو جائے، یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے، اور آج ہی توبہ کرے، اور آج ہی توبہ کرے۔ اگر مجھ سے ایسا ہوا ہے، اللہ مجھے اس گناہ سے بچائے، اس گناہ سے بچائے۔ میرے بھائیوں، یہ گرمی کی شدت، یہ تمازت اور یہ حدت دنیا میں ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، دنیا میں ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ آخرت کی گرمی ہمیں کیسے برداشت ہوگی۔ یہ دنیا کی آگ، اس وقت سورج 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے ہم سے، 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے۔ جب اس کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، کل قیامت کے دن جب 1-1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا، کیسے ہم برداشت کر پائیں گے؟ کیسے برداشت کر پائیں گے؟ یہ دنیا کی آگ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، یہ دنیا کی آگ جہنم کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ جہنم اس دنیا کی آگ سے 69 حصہ زیادہ تیز ہے، گرم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، دنیا کی آگ ہی کافی تھی جلانے کے لیے، عذاب دینے کے لیے، یہ دنیا کی آگ یہ پیتل جلا دیتی ہے، لوہا جلا دیتی ہے، ہڈیاں گلا دیتی ہے، اور مضبوط سے مضبوط دھاتو کو جلا دیتی ہے۔ اللہ کے رسول، یہی آگ کافی تھی، تو یہ 69 گنا زیادہ آگ انسان کیسے برداشت کرے گا؟ کیسے برداشت کرے گا؟ سلف صالحین میں سے کسی کے بارے میں آتا ہے، جب وہ گرم پانی سے نہاتے تھے، گرم پانی سردی میں اپنے جسم پر ڈالتے تھے تو روتے تھے، وہ روتے تھے۔ صحابہ کرام ان سے بعد میں پوچھتے تھے کہ نہاتے وقت روتے کیوں ہوں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہاتے وقت سردی میں گرم پانی سے قرآن مجید کی یہ آیت یاد آ جاتی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یصب من فوق رؤوسہم من نار حمیم، جہنم کے اندر اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کے اوپر سے ڈالا جائے گا، یسحر بہ ما فی البطون والجلود، جس سے پیٹ کے اندر اور چمڑیوں کے اندر چمڑیاں پگھل جائے گی، پیٹ کے اندر جتنی چیزیں رہیں گی سب پگھل جائے گی۔ اس وقت میرا عالم کیا ہوگا، میں کہاں جاؤں گا؟ تو اس غم میں، اس ٹینشن میں رونے لگتے تھے۔ دنیا کی آگ بہت کم ہے میرے بھائیوں، اس آگ سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وسائل بیان فرمائے ہیں، کچھ وسائل بتائے ہیں، کچھ تدبیریں بتائی ہیں، ان پر عمل کر کے جہنم کی آگ سے انسان بچ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر آدمی، کل امرئ فی ظل صدقتہ یوم القیامہ، ہر آدمی کل قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ جو کچھ دنیا میں خرچ کرتا ہے، جو کچھ خیرات کرتا ہے، وہ خیرات اس کے لیے سایہ بن جائے گا، جس دن کی، قیامت کے دن کی سورج 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا۔ انسان کو دنیا میں بخیلی سے کام نہیں لینا چاہیے، کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ پڑا ہو پیسہ اور پھر بھی خرچ کرنے کا دل نہیں کرتا، اور حریص اور لالچی بن جائے، کیا کرے گا اس پیسے کا؟
کیا لے کر جائے گا وہ؟ مرنے کے بعد اس کے گھر والے کھا جائیں گے، اس کے رشتہ دار، اسے کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچے گا جو اس نے خرچ کر دیا۔ کل قیامت کے دن وہی اس کے لیے سایہ بن جائے گا، قیامت کی گرمی اور شدت سے بچانے کے لیے۔ اور میرے بھائیوں، اس ایک ہفتے میں جو میں نے چیز سمجھی ہے کہ انسان کو اگر اللہ نے نوازا ہے، اللہ نے نوازا ہے اور اللہ نے دولت دی ہے، کم سے کم دنیا میں ایک ہی صحیح لوگوں کے پانی پینے کا انتظام کر کے جائے، اللہ کی قسم اس سے بہترین نیکی کوئی نہیں ہو سکتی۔ قیامت کی گرمی سے بچانے کے لیے ایک ٹیوب ویل کھدوا دے، کتنا کروڑوں کا کاروبار ہے، اربوں اللہ نے نوازا ہے، ایک ٹیوب ویل کرا دے، جب تک لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے گا، کل قیامت کے دن وہی نیکی اس کے کام آئے گی، ورنہ اس کی اولاد کچھ بھی فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے، سب کھا جائیں گے۔ بہت بڑی نیکی ہے جو اس ایک ہفتے کے اندر میں نے سیکھی ہے۔ کسی ایک آدمی کی تڑپ دیکھ کر اس زندگی میں پتہ نہیں اس نے کتنے بورنگ ویل کھدوا دیے، اور ابھی بھی خواہش ہے کہ اور کھدوا دوں تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے پانی نصیب کرے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، مشہور محدث، امام بخاری کے استاد، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی زمزم کا پانی پیتے تھے تو دعا کرتے تھے، اور زمزم کا پانی پیتے وقت سنت بھی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جس نیت سے انسان پانی پیتا ہے اللہ اس کو وہی چیز عطا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز نوازتا ہے۔ ہم لوگ اکثر کیا ہوتے ہیں، دنیا ہی مانگتے ہیں، اس کے اندر دنیا ہی مانگتے ہیں۔ وہ عبداللہ بن مبارک زمزم کا پانی پیتے وقت بھی یہ دعا کرتے تھے، اللہ کل قیامت کے دن بھی اس پانی کی وجہ سے، اس پانی کی پیتے وقت میں جو دعا کر رہا ہوں، اے اللہ مجھے کل قیامت کے دن حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا، حوض کوثر سے سیراب کرنا۔ وہ دعا کیا کرتے تھے میرے بھائیوں۔ لوگوں کے پینے کا انتظام کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کسی نے، اللہ کے رسول سب سے بہترین نیکی کون سی، سب سے افضل نیکی کون سی جس پر اللہ خوش ہوتا ہے اور اللہ بہت زیادہ نوازتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سقی الماء، لوگوں کو پانی پلانا یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ ہمارے ہاں کھانا کھلانے کی تو دور کی بات، پانی پلانے میں زیادہ خرچہ نہیں ہوتا۔ کوئی مہمان آ جائے، اس قدر بخیل اور کنجوس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، پانی تک کا نہیں پوچھتے۔ پانی یہ سب سے بڑی نیکی ہے، اور میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر بتائی ہے قیامت کی گرمی اور اسی طرح سے جہنم کی گرمی سے بچنے کے لیے جو مجھے کرنا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو کوئی دن میں 3 مرتبہ جہنم سے آزادی مانگتا ہے، جہنم خود کہتی ہے اللہ تیرا یہ بندہ مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے، تجھ سے، اے اللہ یہ میرے اندر داخل ہونا نہیں چاہتا، اس کو تو مجھ سے دور رکھ، مجھ سے نجات دے دے۔ جس نے بھی 3 مرتبہ یہ کہا اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے نجات دے دے، جہنم سے بچا دے، جہنم سے دور رکھ لے۔ جہنم خود کہتی ہے کہ اللہ اس بندے کو میری اور آپ کی زندگی کا کوئی بھی دن اس دعا کو پڑھے بغیر نہیں گزرنا چاہیے۔ اگر جہنم سے پناہ چاہیے، ہمیں اپنے معصوم بچوں کو بھی دعائیں یاد کروانی چاہیے، ماں اور بہنوں کو بھی جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا وہ زیادہ جہنم میں جائیں گے، وہ بھی اس دعا کو یاد کرے اور ڈیلی اس دعا کو پڑھنا نہ بھولے کہ جہنم خود سفارش کرے گی اس دعا کے پڑھنے والے کے لیے۔ اس دعا کو ہمیشہ پڑھنا چاہیے، شکوے شکایت نہیں کرنی چاہیے میرے بھائیو اس گرمی کو دیکھ کر۔ یہ گرمی بھی اللہ کی پیدا کردہ چیز ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ اس گرمی کے بارے میں گلے شکوے کرنا گویا کہ ہم اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں اور اللہ کے کام پر سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں جو ایک مومن کو زیب نہیں دیتا، ایک مسلمان ایسا کام نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ گرمی کی شدت سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں پانی سے سیراب کرے، اللہ تعالیٰ جہنم سے بچنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ پانی پلانے والا بنائے، پانی کے وسائل مہیا کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے لیے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان پر پانی کی شکل میں صدقہ و خیرات کر کے ان پر احسان کرنے والا بنائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وجل وأكبر